جی میں یہ کیمرہ ایسے سیٹ کر رہا ہوں لیکن ہو نہیں رہا، موبائل گرنے والا ہے تو، لیکن یہ ایسے ہی چلیں بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پہلی بات تو یہ گاڑی میں ہوں اور گاڑی میں وہ پیٹرول کے حوالے سے ہی بات ہوگی۔ پہلی پیٹرول آج 31 تاریخ ہے، آج حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل کرنا ہے، تو ویسے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کوئی ٹھیک خبریں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، خبریں ٹھیک نہیں آ رہی، اور وہ یہ کل کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 10 روپے پیٹرول بڑھا رہے ہیں، ویسے زیادتی ہے، یقین کریں زیادتی ہے۔ آپ انٹرنیشنل قیمتیں دیکھیں وہاں بڑھی ہیں۔ سر جی یہ ڈرامہ کرتے ہیں، یہ ان کو بہانے چاہیے ہوتے ہیں، بہانے کیا ہوتے ہیں؟ بہانے یہ کام کرنا چاہتے ہیں عوام کے لیے، لیکن ان کو آئی ایم ایف کہتی ہے کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے، تو ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں نا سر جی، ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں۔ آئی ایم ایف اگر جو بات ہمیں کہے گا ہم وہی کرنے پہ مجبور ہیں، آئی ایم ایف کے، بس یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے جو سستا ہو یا مہنگا ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ چیزیں سستی کریں یا مہنگائی سستی کریں، وہ تو کہتا ہے ٹیکس لگاؤ۔ آج سے اب یہ دکانداروں کو نیٹ ورک میں لا رہے ہیں جناب، وہ مہم شروع ہو گئی ہے کہ ان کو نیٹ ورک میں لائیں، اے کیٹیگری کے دکاندار، بی کیٹیگری کے، سی کیٹیگری کے، یعنی کہ ٹیکس، یار ظلم ہو رہا ہے بالکل۔ میں نے آپ کو بتایا نا، پرسوں میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ میں نے شرٹ استری کرائی ہے، 150 روپے استری کا، اور ہوٹل والوں نے کہا جی کہ 22 روپے کا اس کے اوپر ٹیکس ہے استری کرانے کے اوپر۔ تو آپ دیکھ لیں حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی آتی ہے نا تو گورنمنٹ عوام کو ریلیف دیتی ہے، عیدوں پہ ریلیف دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اگلے ہفتے میں عید آ رہی ہے اور عید سے پہلے یہ پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا حالات ہیں اور کیا واقعات ہیں۔ بڑا ظلم ہے سر جی، بڑا یہ دکھ والی بات ہوتی ہے۔ تو پھر بھی آپ گیس کریں کہ کتنا پیٹرول ہوگا۔ میرے حساب سے یہ 10 روپے کہہ رہے ہیں بار بار ٹی وی پہ خبروں پہ، تو میرے خیال ہے یہ انہوں نے نا 5 روپے کے قریب بڑھانا ہے، مجھے لگتا یہ ہے ایسے 10 کہہ کے نا، تاکہ عوام بعد میں خوش ہوں جی 5 روپے ودے ہے جی 5 روپے، یعنی کہ ذہنی طور پہ 10 کی خبر چلوا کے تو 5 روپے بڑھا دیے، تو پھر عوام تھوڑے سے نہیں ہوں گے۔ اصولاً تو ان کو 10 روپے سستا کرنا چاہیے۔ آپ بھی گیس کریں کہ جی پیٹرول کی کیا قیمت لگے گی اور یہ وہ، آپ ذرا بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسرا جناب علی، پی ٹی آئی والے جی بڑا اعتراض کر رہے ہیں تصدق حسین جیلانی پہ۔ لوگوں نے پچھلی ویڈیو نکال لی کہ یہ وہی عمران خان ہے جس نے جسٹس تصدق جیلانی کو بطور وزیر اعظم کہا تھا کہ اس کو نگران وزیر اعظم بناؤ، بڑا اچھا بندہ ہے، تو اب اس کے کیڑے نکال رہے ہیں۔ اور لکی شیر افضل جو ہے، شیر افضل مروت، وہ کہتا ہے ہی از دی مس فٹ پرسن، مس فٹ ہے یہ اس کے لیے، کیوں کہ انہوں نے فتنے کو ہوا دینی ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ جناب سپریم کورٹ کے جو سرونگ جج ہیں موجودہ ان میں سے کریں۔ اچھا تو قاضی فائز 3 ججوں کا کر دیں اور قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہو، پھر یہ مان لیں گے؟ یہ تو بالکل ہی نہیں مان لیں گے، کیوں کہ یہ تو قاضی فائز عیسیٰ کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں، عامر فاروق کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں، اور بہانہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب تصدق جیلانی منظور نہیں ہے تو قاضی فائز عیسیٰ وہ کرے۔ قاضی فائز عیسیٰ ہوتا تو یہ کہتے جی تصدق جیلانی کو بنائے، بس فتنہ کرنا ہے نا، فتنہ اور فساد پیدا کرنا ہے، اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے۔ بالکل آپ یقین کریں، میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا ہے، الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے، فتنہ پھیلانا۔ آپ کوئی اور بات کر لیں، آپ قاضی فائز عیسیٰ کیا پوری سپریم کورٹ کو بٹھا دیں، انہوں نے مان لینا ہے، انہوں نے مانے ہیں، پہلے مانے ہیں فیصلے، نہیں مانیں گے جی، یہ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب مریم نواز صاحبہ نے ابھی خطاب کی ہے، وہ شیخ پورہ میں ایک بستی ہے مریم آباد، تو وہاں گئی ہیں، وہاں خطاب کیا ہے انہوں نے، اور
بڑی اچھی جناب وہ انہوں نے وہاں پہ گفتگو کی ہے۔ اچھا چلیں جی، مریم نواز تو کہتی ہے کہ میں نے پنجاب میں انشاءاللہ انقلاب لانا ہے اور ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں اور چوکے چھکے لگا بھی رہی ہیں اور وہ انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گی۔ ابھی میں قمر زمان قاہرہ کا سن رہا تھا کہ یہ لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، کرنے بھی چاہیے، ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے نا، گرانے گرونے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم عوام بھی جو ہوتے ہیں نا ایک جگہ پہ صبر نہیں کرتے، اور ہم ایک کام ہو جاتا ہے نا پھر اگلا، ایک گاڑی آ جاتی ہے بندہ کہتا ہے دوجی بھی ہونی چاہیے، دوجی آ جاتی جی۔ عمران خان کو جب حکومت سے ہٹایا گیا تو سب یہ کہہ رہے تھے، پنکی پیرنی کے مرید بھی، اور یہ عمران کو کوئی نہیں ہٹا سکتا جی، یہ تو 2036 تک بھی بیٹھا ہوگا۔ تو پھر عمران ہٹ گئے۔ اچھا جی، پھر جب ہٹ گیا تو پھر انہوں نے کہا جی کہ عمران کو گرفتار کوئی نہیں کر سکتا، یہ ریڈ لائن ہے، گرفتار نہیں کر سکتا۔ پھر جناب عمران خان گرفتار بھی ہو گیا۔ پھر پنکی پیرنی کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو جادو کر کے ہی بھسم کر دے گی سب کو۔ آخر پنکی پیرنی بھی گرفتار ہو گئی۔ پھر نہ عمران نو سزا کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر جناب پھر ایک سزا نہیں 3 سزاواں ہو گئی ہیں، اور جو کل بھی جو گجرانوالہ میں ہوئی ہے نا، یہ عمران کو سزا ہی سمجھیں، کیونکہ کو اکیوزڈ کو سزا ہو گئی ہے، تو یہ جب عمران خان وغیرہ ادھر پیش ہوں گے نا تو ان کو بھی فل سزا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، فل سزا ان کو بھی ہو جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ، یہ میں نے گاڑی بند کر دی، میں نے کہا تھوڑی سی بھی آواز نہ آیا آپ کو۔ اچھا، یہ وہ کر دی ہے۔ اب عمران خان جی گرفتار بھی ہو گیا ہے، سزا بھی ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے کہا جی مائنس عمران، نہ پھر وہ مائنس عمران بھی ہو گیا ہے۔ پھر الیکشن میں عمران نہیں جیتنا ہے، پھر الیکشن میں وہ ہار بھی گیا ہے۔ تو ساری چیزیں باری باری پوری ہوں گی، اینڈ تک یہ جو میں یہ کرتا ہوں نا، آپ ایسے کر سکتے پھانسی تک، یہ اینڈ پہ یہی کہتے رہے کہ پھانسی آپ نہیں دے سکتے بس۔ تو میں نے کہا سب سے بڑا تو ہمارا اس وقت لیڈر، لوگ کہتے ہیں جی ذوالفقار علی بھٹو تھے قائد اعظم کے بعد، تو اس کو پھانسی ہو گئی، تو کوئی چون چرا نہیں ہوئی، ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ویسے جو موجودہ سرونگ لیڈر ہے نا، اس میں سب سے اہم لیڈر جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ملک کے لیے کچھ کیا ہے، پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے صحیح بندہ جس کے آپ جو ہے نا ہم احسان نہیں اتار سکتے بالکل۔ یہ پاگل کا پتر، یہ کسی کھاتے میں نہیں آتا، اور اس کو یہ مائنس بھی ہو جائے گا، پی ٹی آئی بھی ختم ہو گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، اب چند شر پسند عناصر یہ پھر رہے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی جناب کوئی ان کو وہ قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں نا کہ تصدق جیلانی منظور نہیں ہے، یہ ڈرامے کر رہے ہیں، صرف یہ ڈرامے ہیں بس، باقی ان کا حقیقت سے کوئی، تو آپ کوئی جو مرضی لے آئیں، انہوں نے نہیں ماننا، یہ ہر بات پہ کہتے ہیں میں نہ مانوں۔ ابھی وہ ایک وہ لگا ہوا تھا یہ پیپلز پارٹی کے غنی صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے ہر کام میں بگاڑ پیدا کرنا ہوتا ہے، ہر گفتگو میں کیڑے نکالنے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے وہ جیتی ہے مریم، یہ جیتی ہے آصفہ بھٹو صاحبہ، لوگوں نے مبارکباد دی ہے، ہم نے بھی دی ہے، آپ لوگوں نے بھی دی ہے، تو پی ٹی آئی والے وہ اس کے اوپر بھی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے سر جی باتیں کرنی ہے نا، انہوں نے باتیں کرنی ہے نیگیٹو، بھائی پازیٹو باتیں وہ کیوں کریں گے؟ وہ حکومت گرانے کی باتیں کریں گے نا، حکومت گرانے کی، تو ان کے کہنے سے حکومت گر جائے گی؟ حکومت نہیں گرے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب علی آپ کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی ہے، آپ دیکھیں پٹرول کتنا سستا ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں 10 روپے سستا ہو، لیکن اگر آپ بھی اس میں اندازہ لگانا چاہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ بتائیں، ٹھیک ہے، تو 0304725752۔ بلی جو ہے نا وہ سیڑھیاں سے اتر رہی ہے، یہ پھر رہی ہے، ایک ایپ پھر رہی ہے، حالے پرندے آئے نہیں تھے، اے بلی صاحبہ پہلے آ گئی ہے، میاؤں میاؤں بلی صاحبہ
کیا کر رہی ہو؟ کدھر جا رہی ہو؟ یہ ٹھیک ہے سر جی، یہ فالتو بلیاں پھر رہی ہیں ادھر.